हुनैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Battle of Hunain, 8 after Hijrah. Another important battle which is directly connected, uh, which is directly connected with conquest of Makkah. Yesterday I was listening to a video lecture में देख रहा था कि हमारा वॉइस का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, शायद माइक में पड़ा हुआ है, लेकिन सी आज क्या स्टैंडर्ड होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट पैराग्राफ में सबको पता है हम क्या लिखते हैं। अब्दुल मनान, first paragraph will always be related to what? When we talk about battles, the first Reason why the battle started. causes. Yes. First para is always about reasons. Battle we क्यों? क्या इस्लाम battles को प्रमोट करता है? जंगे लड़ने, फाइटिंग को प्रमोट करता है? फाइटिंग को प्रमोट नहीं करता। इस्लाम ये कहता है जो आपका फाइट है ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते। अब बैटल ऑफ हुनैन का कॉज क्या था? तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इसके कॉजेस बताए। स्टोरी ये है कि जब कॉन्क्वेस्ट हुआ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, आपको पता है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में आज आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, कोई फाइट नहीं हुई थी मेजर, और मक्कन्स को प्रॉफिट ने फॉरगिव कर दिया एंड अल्टीमेटली दे एक्सेप्टेड इस्लाम। एक ट्राइब था जहां पर प्रॉफिट पर ताइफ में टॉर्चर हुआ। हमने एक टॉपिक पढ़ा था विजिट ऑफ ताइफ, और ताइफ में एक कबीला था बनु सकीफ एंड हवाज़िन। बनु सकीफ भी मुशरिकीन थे, लेकिन इनका मक्कन्स के साथ, कुरैश के साथ एक टसल था और डोमिनेंस चाहते थे। जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के लिए मुस्लिम आर्मी मक्का में इन्वेड करने के लिए आई, तो बनु सकीफ ऑलरेडी प्लान कर रहे थे मक्का पर अटैक करने, मक्का और मक्का के रिसोर्सेज को ग्रास्प करने के लिए ये प्लान कर रहे थे। ऑल्दो ये भी मुशरिक थे, बट दे वर प्लानिंग। लेकिन जब प्रॉफिट ने अटैक किया तो ये वेट करने लग गए कि मक्का में मक्कन्स और मुस्लिम्स ऐसा करते हैं ये दोनों फाइट कर लें। जब दोनों फाइट कर लेंगे तो दोनों वीक हो जाएंगे, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हम इन पर अटैक करेंगे। लेकिन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पर तो कोई फाइट ही नहीं हुआ। प्रॉफिट मक्का में एंटर हुए, इन्वेड हुआ, प्रॉफिट ने अपने सारे एनिमीज को माफ कर दिया। तो अब इनकी एनिमिटी बढ़ गई, और अब ये प्लान कर रहे थे बनु सकीफ के ये मक्का पर अब अटैक करें। ऑल्दो अब मक्का में कुरैश की बजाय मुस्लिम्स की गवर्नमेंट है, तो बनु सकीफ और इनका जो एक लीडर था ट्राइबल हेड औस बिन मालिक, वो ये प्लानिंग कर रहा था। इसकी जेलसी और बढ़ गई, तो इसने इन सर्कमस्टांसेस में इस जंग को इनिशिएट किया। ये हमारा पहला पैराग्राफ है। नोट्स में सारे डिटेल्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन कंसेप्ट आप यहां से अंडरस्टैंड करें। अब हुआ क्या कि इस ट्राइब ने 20,000 की एक लार्ज आर्मी तैयार की। इस आर्मी में जो आर्म्ड आर्मी के पर्सनल्स थे उनकी फैमिलीज भी थी, प्लस जितने भी इनके कैटल्स थे, इनके एनिमल्स थे, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी गोल्ड, ये सब साथ कैरी कर रहे थे। यहां पर एक क्वेश्चन है कि सर बैटल के लिए जा रहे हैं, फैमिली को तो नहीं रखना चाहिए साथ, और अगर बैटल के लिए जा रहे हैं तो गोल्ड, दिरहम, दिनार, जानवर, ये सब कुछ क्यों रख रहे थे? बनु सकीफ के लीडर ये चाहते थे कि इनके सोल्जर्स हर हाल में मुस्लिम्स के साथ रिगरस फाइट करें, और जब आपके सोल्जर्स के साथ आपकी फैमिली होगी तो सोल्जर और एम्बिशियसली फाइट करेगा कि मेरी फैमिली को बचाना है। और इन्होंने, औस बिन मालिक ने सोल्जर्स को कहा कि अगर आप आज बैटल हारे तो ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स विल बिकम वॉर कैप्टिव इन द हैंड ऑफ मुस्लिम्स। सो क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी प्ले की कि अपने एनिमल्स, अपने कैटल्स, अपना गोल्ड, अपना दिरहम, दिनार, दे ब्रॉट एवरीथिंग, ताकि इनके सोल्जर्स डू एंड डाई करें। उधर रसूलुल्लाह को पता चला
about this preparation کہ وہ اٹیک کرنے آئیں گے. تو پروفٹ نے مکہ سے ایک آرمی تیار کی 10,000 مین. یہ پروفٹ کی وہ فورس تھی جو کانکویسٹ آف مکہ کرنے پیچھے سے مدینہ سے آئی تھی, پلس 2,000 اس کے اوپر ہم این سی لکھ رہے ہیں, نیو کانورٹس جنہوں نے اب اسلام ایکسپٹ کیا تھا فریشلی, یہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئے انڈر دا لیڈرشپ آف محمد, اور مسلمس اس بیٹل میں تھے 12,000. So prophet started a march towards سر جی سر میں نے ایک وہ آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آرمی کے ساتھ وہ جا رہے تھے مدینہ وہ مکہ مارچ کر رہے تھے, تو لوگوں نے کافی کنورٹس ہوئے تھے راستے میں, بھی کافی لوگوں نے کنورٹ کیا تھا, کافی ٹرائبس کنورٹ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نہیں, وہ کانکویسٹ کے بعد کانکوسٹ کے بعد کافی الائنسز بنے تھے. اوکے سر. یہ سٹوری کچھ اور ہے. یہ پروفٹ بنو ثقیف, بنو حوازن, پیپل آف طائف کی ہاسٹیلٹی کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرے, جس میں 10,000 اوریجنل فورس, 2,000 نیو کانورٹس. اب مسلمس 12,000 ہیں, اور آپ نے جتنے بھی بیٹلز پڑھے جس کی یہ لسٹ میں نے ابھی لکھی ہے, بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. احد میں 700 یا 1000 وہ 300 عبداللہ بن ابی کے انڈر تھا اور وہ انہوں نے ڈیزرٹ کر دیا تھا. Yes. 1,000 initial army, جس میں سے 300 کیا ہو گئی تھی؟ withdraw ہو گئی تھی. بیٹل آف ٹرینچ میں کتنے مسلمس تھے؟ 3,000. ٹریٹی آف حدیبیہ میں کتنے تھے؟ 1,400. اور بیٹل آف خیبر میں 1,600. موتا میں 3,000. ٹھیک ہے, یہ فیکٹس یاد. آج مسلمان کتنے ہیں؟ 12,000. مسلمان انپریسیڈنٹلی ہائی تھے ان نمبرز, اور ہوا یہ کہ ان کے دل میں نیشی پرائڈ آیا کہ آج ہم بہت زیادہ نمبرز میں ہیں. دا مومنٹ مسلمس کے دل میں اپنے نمبرز کی وجہ سے پرائڈ آیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انیشیل ڈیفیٹ فیس کرایا. اور ایسا ہوا کہ مسلم جو تھے گائز, یہ ایک نیرو پاس سے گزر رہے تھے ٹورڈز دیئر ایریا, اور اس نیرو پاس کے دونوں سائڈز پر بنو ثقیف کے آرچرز پلیس تھے. جیسے ہی مسلمان یہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک دم سرپرائز اٹیک کیا مسلمان آرمی پر. اس نے the archers of بنو ثقیف, یہ اتنا سرپرائز اٹیک تھا کہ مسلمان آرمی یہ جو پرائڈ کر رہی تھی اس میں کیوس آ گیا, اور اس کیوس میں صحابہ سٹارٹڈ رننگ, اور سب سے پہلے کیوس آیا ان نیو کانورٹس میں. انہوں نے ڈر کے بھاگنا شروع کیا اور مسلمان آرمی کا پورا فارمیشن ڈسٹروائے کر دیا ان نیو کانورٹس نے. ان کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ جہاد سے نہیں بھاگتے, جہاد سے بھاگنا کرائم ہے, نبی کو اکیلے نہیں چھوڑتے, کیونکہ ان کے دل میں ابھی فیتھ پوری طرح بیٹھڈ نہیں تھا. یہ تو ابھی تو اسلام میں آئے تھے, ابھی تو یہ دین سیکھ رہے تھے. ان لوگوں نے جب بھاگنا شروع کیا تو پورا فارمیشن ڈسٹروائے ہو گیا, یہاں تک ڈسٹروائے ہو گیا کہ ہولی پروفٹ واز لیفٹ اونلی with 100 men. اب آپ کو پتا ہمارے رسول جو تھے وہ بیسٹ لیڈر تھے, بیسٹ سائیکیٹرسٹ بھی تھے. He knew that how to deal with the people. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم فارمیشن ساری ڈسٹروائے ہو گئی ہے, ایک chaotic سچویشن ہے, اور صحابہ بھاگ رہے ہیں, enemy strong ہو رہا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانا شروع کیا. تو رسول اللہ started calling them. Prophet started calling to his people, Ya Master al-Muslimin, don't run. I am Muhammad, messenger of Allah is calling you, don't run. The Prophet was calling him, मैं नबी हूँ, this is my order, don't run. So they kept on running. Muslim ایک نیرو پاس سے گزرے towards حنین, اور رستے میں ہی ایک سیکرٹ اٹیک ہوا. تو جب پروفٹ نے بلانا شروع کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, so they put just a deaf ear, so they ignored. ان کے لیے نبی ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. کیوں ان کے لیے نیو کانورٹس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کم تھی؟ کوئی بتائے گا کیوں کم تھی؟ جی سر پہلے بھی پروفٹس آئے ہوئے ہیں اس لیے. No, not at all.
Sir, वो newly converts. because they all were new converts. न्यू कन्वर्ट्स तो अभी इस्लाम सीख रहा है, उसको कैसे पता कि मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर को ओबे करना इज अ पार्ट एंड पार्सल? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? accepted Islam by heart, they just accepted it because of fear. नो, अच्छा इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये जो न्यू कन्वर्ट्स थे और मक्कन्स थे, ये सस्पेक्ट किया जाता था कि दे एक्सेप्टेड इस्लाम ड्यू टू फियर, बट ऐसा नहीं है। खालिद बिन वलीद के बाद ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में इस्लाम में आए जितने भी लोग, स्पेशली बनु उमैया के लोग इस्लाम में आए, आई मीन एंड तक दे डाइड एज बिलीवर्स। और किसी ने स्पेशली जब हजरत अबू बकर कैलिफ बने तो आपने P2 में पढ़ा था कि जब अपोस्टेसी मूवमेंट आई तो ये उसको और कैश करा सकते थे, ये उस अपोस्टेसी मूवमेंट की वजह से अपनी पुरानी पोजीशन ले सकते थे और मुसलमान अथॉरिटी को डिस्टेबल कर सकते थे, स्पेशली अबू सुफियान। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री ने देखा, सब ने देखा कि अबू सुफियान ही रिमेन्ड मुस्लिम, उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया और कोई इनस्टेबली काम नहीं किया। जब बहुत से लोग फॉल्स प्रॉफिट को ऑप्ट कर रहे थे और उनका नैरेटिव बाय कर रहे थे, तो ये जो कंसेप्ट है कि ये फियर में आए, इस्लाम और रसूलुल्लाह तो वैसे ही बड़े जनरस थे। रसूलुल्लाह ने कहा देयर इज नो ब्लेम ऑन यू, गो यू ऑल आर फ्री, सबको माफ कर दिया था, तो ऐसा नहीं है। एनीवेज इनका फेथ वीक था, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इस chaotic सिचुएशन में अपनी टीम को बुला रहे हैं और स्पेशली फ्रंट सोल्जर्स को, दे आर नॉट लिसनिंग। अब रसूलुल्लाह का, मैंने आपको बताया, ही वाज द बेस्ट ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट। रसूलुल्लाह ने साथ ही, अभी रसूल क्या कह रहे थे, या माशर मुस्लिमीन डोंट रन, आई एम मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज कॉलिंग। जब रसूल ने देखा कि ये बात नहीं सुन रहे तो रसूलुल्लाह ने स्टेटमेंट चेंज किया और कहा डोंट रन, आई एम मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्ला फ्रॉम योर ट्राइब, आई नीड योर हेल्प। अरब्स के लिए ट्राइबल लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। व्हेन दे रियलाइज मोहम्मद तो हमारे कबीले के एंड ही नीड्स आवर हेल्प, सो इंस्टेंटली दे स्टार्टेड गैदरिंग, और इस तरह प्रॉफिट ने स्विच किया अपना स्टेटमेंट और इनको जमा किया। मुसलमानों को एक अर्ली डिफीट हो चुका था, इस अर्ली डिफीट के बाद अब जनरल फाइट होनी थी गाइस। अब जनरल फाइट में मुसलमान आर्मी, हम यहाँ से एम रेफर करते हैं और क्यू से कुरैश रेफर करते हैं, सो बोथ आर्मीज केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, chaos हुआ, इनिशियल डिफीट हुआ। अल्लाह ने इनको बताना था कि कभी भी अपने नंबर्स पर प्राइड नहीं करते। अब यहां से प्रॉफिट ने एक हैंडफुल ऑफ डस्ट फाइट से पहले फेंक टुवर्ड्स दैम, जंग होने लगी है तो रसूलुल्लाह ने कुछ डस्ट ली एंड प्रॉफिट थ्रू टुवर्ड्स, और फिर एक ऐसा मिरेकल हुआ कि दे 20,000 men, they started retreating, they started running without taking with them their families, their cattle, their animals, they started running। इनको क्या नजर आया कि ये अपनी फैमिलीज को छोड़कर सब लोग वापस ताइफ अपने होम टाउन में चले गए और सारी इनकी पॉपुलेशन दे बिकेम वॉर कैप्टिव। कुरैश, सॉरी, ये जो बनु हवाजिन और सकीफ थे, ये अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। लेटर ऑन जब ये इस्लाम में आए तो इनसे पूछा गया कि आपको क्या हो गया था, कोई अपनी फैमिली भी छोड़कर भागता है? तो दे सेड हम बड़े मोटिवेटेड थे, हमने आपको अर्ली डिफीट भी दिया, लेकिन सर्टन हमारे आर्मर्स पर मेटल पार्टिकल्स लगने लगे। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के लिए वो जो डस्ट फेंकी गई उसको मेटल में, उस टाइम बुलेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, उनके लिए वो बुलेट बन गई कि दे बिकेम हिप्नोटाइज्ड कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दे वर सो स्केयर्ड, आई मीन टेरिबली स्केयर्ड, कि उनको अपनी फैमिली भी याद नहीं रही और वो सब भाग गए। अब रसूल ने यहाँ पर चार्ज संभाला, 6,000 वॉर कैप्टिव्स थे, 6,000 पीपल, औरतें, बच्चे, जिसमें प्रॉफिट की फोस्टर सिस्टर हजरत शाइमा भी थी, हजरत हलीमा की डॉटर। प्रॉफिट ने कई दिन वेट किया। देखें, वॉर कैप्टिव्स और जो चीजें बचती हैं इसको वॉर बूटी कहते हैं, और इस्लाम जो है वो वॉर बूटी की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसमें जो सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हिस्सा मिलता है। अब प्रॉफिट को लगता था ये वापस आएंगे, तो प्रॉफिट ने जानकर डिले किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूटी के, कोई तो आएगा, निगोशिएट करेगा,
but nobody came. اور جب کوئی نہیں آیا تو فائنلی پریشر تھا, لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ ملے, اور نیو کنورٹس جو ابھی اسلام میں آئے اور جن کی وجہ سے جنگ ہارے بھی ہے, یہ تو اینشیس ہو گئے, اگریسو ہو گئے, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا ریسپیکٹفلی کیسے ڈیمانڈ کرنا ہے. سو دے ور ایگر فار دا ڈسٹریبیوشن آف وار ڈیوٹی. تو رسول اللہ نے یہ ساری وار ڈیوٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی ٹو نیو کنورٹس. اب یہاں پر ایک کوشچن ہے, نیو کنورٹس ٹوٹل آرمی میں کتنے تھے؟ 2000. واٹ اباؤٹ 10,000 لوگ جو مدینہ ہیں, جو پیچھے سے رسول کے ساتھ آئے ہیں, انصار ہیں, ہمیشہ سے سپورٹرز ہیں. پروفٹ سر وہ تو لوئل تھے نا پروفٹ کے, تو دے کوڈ انڈرسٹینڈ دا سچویشن بیٹر دین نیو کنورٹس, تو انہوں نے اس لیے اس کو چھوڑ دی, وہ بوٹی کو چھوڑ دی ان لوگوں نے. نہ نہیں, جسٹس اور ایکوالٹی یہ ہے کہ ان کو بھی دیں, ان کو بھی دیں. تو اسلام سر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ناراض ہوئے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ either take me or the gold or the booty. تو وہ ایموشنل ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت پیار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہت لوئل تھے, تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ صرف آپ کو ہی چاہتے ہیں. جی یس, I mean she is absolutely right. اچھا, اب پروفٹ نے ڈسٹریبیوشن کی ان وار کیپٹنس کو, سوری نیو کنورٹس کو. پروفٹ نے اس لیے ان کو سب کچھ دیا, ایک تو یہ پہلے جنگ سے بھاگے تھے, ان کا فیتھ اسٹرانگ ہو جائے, ان کو یہ پتا چلے کہ بیٹلز میں آنیسٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اگر بیٹل جیت جائیں تو اسلام آپ کو رچ بھی کرتا ہے. اسلام سیکریفائس آف لائف بھی مانگتا ہے, جس کو مارٹرڈم کہتے ہیں, اور اگر آپ جنگ جیت جائیں تو اسلام آپ کو امید بھی کرتا ہے. تو پروفٹ نے سب کچھ ان کو دیا. انصار جو تھے, the people of Medina, they became sad. And یہ ایک جگہ جمع ہو گئے, and they started a gossip کہ یار ہمیں ہمارے sacrifices سے رسول اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, اور gossip شروع ہو گئی. تو somebody told رسول اللہ کہ and the people of Medina are discussing about the war duty and they are not happy with this distribution. So Prophet went to their camps اور پوچھا کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. تو پروفٹ نے, لمبی کانورسیشن ہے, پروفٹ نے کہا اچھا میں آپ کو دو آپشن دے رہا ہوں, یا آپ وار ڈیوٹی لے لیں, میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ناراض نہ ہو, یا پھر آپ مجھے محمد میسنجر آف اللہ اپنے ساتھ لے جائیں. نبی چاہیے کہ بوٹی چاہیے؟ This was the time when they felt sad, they felt ashamed, and they said Ya Rasulullah, and they became emotional. Ya Rasulullah, we don't need any booty. ہم پریشان تھے کہ کہیں آپ اب اپنے ہوم ٹاؤن مکہ میں نہ رہ لیں, بیکاز مکہ کانکوسٹ ہو گیا, ہمیں بوٹی نہیں چاہیے. We need messenger of Allah, we need Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور Prophet نے at this moment ان کو دعا دی. Prophet said, Oh Allah, forgive al-Ansar, because these were al-Ansar. So Prophet said, Oh Allah, forgive al-Ansar, the sons of al-Ansar and the grandsons of al-Ansar. یعنی رسول اللہ نے ان کی 3 جنریشنز کو glad tidings of paradise دی. Oh Allah, forgive al-Ansar, the sons of al-Ansar and the grandsons of al-Ansar. And Ansar were like top of the world. کہ رسول اللہ نے کتنی بڑی دعا دی, اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ انصار سے بہت پیار کرتے تھے. These were the people who took pledge of Aqaba. These were the people who invited Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So these were the people who, sacrificed their everything, who shared their everything. اور رسول اللہ کہتے تھے if everybody takes one path and Ansar would take another, I would follow the path of Ansar. محمد جو ہے وہ انصار کو فالو کریں گے کیونکہ انصار کے بڑے سیکریفائسز تھے. تو پروفٹ نے ان کو glad tidings دی. Let me first complete Sarah whole now. اور اس طرح یہ جو جرنی تھی مکمل ہوئی. گائز وار ڈیوٹی کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی, اینڈنگ پیراگراف میں ہم آئیں گے. اب جب وار ڈیوٹی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو اصل اینیمی تو بھاگ گئے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو آرڈر دیا کہ آپ ایسا کریں, ان کو چیس کریں. تو مسلمز نے ان کو چیس کیا اور اس علاقے میں پہنچے. طائف یہ فورٹریس تھا اور اس کا ایک سیج ڈریگ کیا, محاصرہ کر لیا. اب مسلمز اس کے ایریا میں رہ کے باہر آئے, ان کو ہولڈ کریں کہ فیوچر میں نہ اٹیک کریں. سیج آف طائف ہو گیا. اب وہ نہیں آ رہے باہر,
اور جب مسلمان فورٹس کے قریب جانے لگتے ہیں تو یہ بڑے بڑے کیٹاپولٹ سے وہ مشین جو بڑا سا پتھر پھینکتی ہے اس سے اٹیک کرتے ہیں. تو مسلم ور اسٹرگلنگ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پلیز پرے فار دیئر ڈسٹرکشن, آپ دعا کریں کہ یہ تباہ ہو جائے. سو پرافٹ نے یہاں پر بھی کوئی بد دعا نہیں کی بلکہ پرافٹ پرے, رسول اللہ نے دعا کی او اللہ گیو گائیڈنس ٹو بنو ثقیف, یا اللہ یہ جو قبیلہ ہے ثقیف ان کو گائیڈنس دے دے. اور رسول اللہ نے کہا کہ مسلمس کو کہ آپ واپس آ جائیں. اب ہماری ایکسپینشن میں ہماری سکسیس میں ثقیف جو ہے وہ کوئی ہینڈرنس نہیں ہے. تو سیج ڈرائیو کیا گیا بٹ لیٹر آن رسول اللہ واپس آ گئے. اور گائز پھر کیا ہوا کہ 1 سال کے بعد ان کا ایک لیڈر اسلام میں آیا اور پھر دے اپروچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آج کے ہماری اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں, وہ ساری چیزیں ہماری واپس تو کر دیں. اور یہ بڑا ٹف سینیریو تھا, جیسے کہ میں نے کہا ہمارے نبی بیسٹ ہینڈلر تھے, سچویشن ہینڈلر. یہ بنو ثقیفہ مسلمان ہیں, they are no more your enemies and now they are demanding their stuff back. تو دشمن نہیں ہے, دینا تو چاہیے. اب ان کو کیا پتا اسلام میں وار بوٹی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. سو اب وار بوٹی میں عورتیں بچے بھی ہیں اور یہ ایسٹس بھی ہیں. تو رسول اللہ gave them 2 options کا, یا تو either take your families or war booty, either take your families or your assets, یا اپنے جانور لے لیں درہم دینار لے لیں یا اپنی فیملی لے لیں, دونوں چیزیں ہم واپس نہیں کریں گے. سو دے سیڈ اوکے آپ ہماری فیملیز ہمیں واپس کر دیں, ہمیں باقی نہیں چاہیے. اب آپ کو پتا ہے فیملی بھی وار کیپٹو بن رہی تھی اور ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھی. جو عورتیں ہوتی تھی وہ سلیو ہو جاتی تھی, ہیلپر بن جاتی تھی. تو عرب کا یہ کلچر تھا. اسلام نے تو کہا کہ کیپٹوس کے ساتھ ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے. اسلام نے اس پرانے کلچر کو ری ویمپ کیا آل ٹوگیدر. تو پروفٹ نے وار بوٹی سب لوگوں کو دے دی, اب سب سے واپس لینا یہ بڑا ٹف تھا. اب پھر پروفٹ نے کیا ماسٹر مائنڈ یوز کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیڈر کو کہا کہ آپ نے سب کے سامنے ڈیمانڈ کرنا ہے یا رسول اللہ پلیز ریٹرن آور فیملیز بیک ٹو اس. تو جو میرے حصے کی وار کیپٹو ہیں میں والنٹیرلی ویو کر دوں گا, لیکن آپ نے سب کے سامنے ڈیمانڈ. تو بنو ثقیف اور حوازن کے چیف نے کہا یا رسول اللہ سنس وی ہیو ایکسپٹڈ اسلام تو واٹ اباؤٹ آور فیملیز. تو پروفٹ نے کہا فار دا سیک آف اللہ, کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, میں اپنا شیئر ویو کرتا ہوں. تو پروفٹ نے ان 4 کیپٹیوز کو فری کر دیا. تو صحابہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں, تو پروفٹ کی ہر کنڈکٹ کو کمپینینز کیا کرتے تھے, فالو کرتے تھے. دے ٹرائی ٹو کاپی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز دے لو ہم. ان کو پتا تھا نبی کا ہر کام بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے. تو پروفٹ کے اس والنٹیئر ایکشن پہ سب لوگوں نے کہا ہم بھی جو ہمارے سے کے کیپٹیوز ہیں ہم ویو کرتے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی نے کیا ون ون سچویشن کیا. بنو ثقیف کو ان کے فیملیز مل گئے, مسلمس کو وار بوٹی مل گئے, اور یہ سارا ڈسپیوٹ ختم ہو گیا. اور 9 آفٹر ہجرہ 9 AH میں انٹائر طائف ایکسپٹڈ اسلام. اگر آپ ریکال کریں گائز, یہ وہی طائف ہے جنہوں نے پروفٹ کو ٹارچر کیا تھا. His shoes got filled with blood. یہ وہی طائف ہے جب جبرائیل اور میکائیل نے کہا تھا کہ ان کو between 2 mountains ہم ڈسٹروائے کرتے ہیں. تو یاد ہے رسول اللہ نے کہا تھا, کسی کو وہ حدیث یاد ہے, اللہ will create, do not destroy them, Allah will create from their seed those who will worship only Allah. تو پروفٹ نے almost 9-10 years بعد کی پریڈکشن بھی کی تھی, اور ایسا ہی ہوا کہ یہ سارا ایریا اسلام میں آ گیا. سو آپ کے نوٹس میں جو پیپر 1 کے تھیوریٹیکل نوٹس ہیں, اس کی اینڈنگ میں سیج آف طائف کا ایک پیراگراف ہے, ہم وہ لکھیں گے. سو دس از کالڈ بیٹل آف حنین, a very important battle جو کافی بڑا آ چکے. کسی کا بیٹل آف حنین پر کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. اینی کوشچن گائز؟ نو کوشچن؟ اسٹوری سمجھ آتی ہے کہ یہ بیٹل اس پہ 14 مارکس کا کوشچن آ سکتا ہے پورا؟ جی آ سکتا ہے. 14 ہی 10 مارکس, پارٹ بی تو 4 مارک کا ہوتا ہے, لیکن بہت ریئر ہے بیکاز یہ کپل میں آتی ہیں, پیئرز میں آتی ہیں بیٹلز. ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد والی بیٹلز
کانکویسٹ آف مکہ کے علاوہ یہ پیئرز میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر بھی اس بیٹلز کا کانٹینٹ تھوڑا کم. یس کتنے مسلمانوں کی گئے؟ اچھا جی, اس میں جو ڈیوائسز ہیں وہ بہت کم ہیں, ان کا فگر ہمیں ملتا ہے آلموسٹ 30 to 35 مسلمس جو تھے, کچھ انجرڈ تھے اور کچھ اس انیشل کیوس میں انہوں نے اپنی لائف کو لوز کی. اور نہیں, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ بیکاز یہ فگر کم ہے اور یہ کنفرم فگر نہیں, ٹھیک ہے. آئیے جی, نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس جو بہت چھوٹی سی بات ہے, انفیکٹ اس میں کوئی بیٹل ہوئی نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیٹل آف تبوک. بیٹل آف تبوک is also called 9 after Hijrah, battle of difficulty. Battle of Tabuk is also called battle of difficulty. Guys, کیوں نہ battle of Tabuk کا ڈسکشن ہم نیکسٹ کلاس میں کریں. ہم حنین سے ریلیٹڈ ایک پارٹ بی ابھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ ایک اسٹیٹمنٹ لکھیں, اپنی کاپیز نکالیں. Since we are running short of time, I don't want to rush battle of Tabuk. So we will discuss in the next episode. Part B. Last assessment mein, I have asked you guys about the lessons learned from migration to Medina, and I am not satisfied because majority of you are not able to write the good answers. I mean, lessons mein aur significance mein farak hota hai. As a modern day Muslims, اس ساری سٹوری سے جو آپ نے پڑھی ہے, ہم یا ماڈرن ڈے مسلم لیڈرز کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے لیڈرز کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا جنیرک ماڈرن ڈے مسلمز کے لیے کیا لیسن. آئی ایم آسکنگ اباؤٹ ماڈرن ڈے مسلم لیڈرز, کمانڈرز, ہیڈ آف دا اسٹیٹس, رولرز کو بیٹل آف حنین سے کیا لیسن ملتا ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے. آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلا لیسن, whenever in distress ہمیں give up یا back up نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا آرگنائز چلے نا, بیٹل کے اکارڈنگلی لیسن ڈرائیو کرے ایونٹ کے ساتھ, تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. نیور شو پرائڈ اینڈ ایروگنس. پہلا لیسن پوری مسلمان کمیونٹی اور لیڈرز کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو پاورز دیے ہیں تو ان پاورز پر ریلائی مت کریں. ہم نے بیٹل آف بدر میں بھی پڑھا تھا, فار مسلمز نمبرز ڈونٹ میٹر. مسلمان کس وجہ سے جیتے؟ اللہ کی وجہ سے جیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا لیسن ہے کہ کبھی بھی لائف میں پرائڈ اینڈ ایروگنس شو نہیں کرنی چاہیے. Second lesson for military leaders. Military leaders دوسرا لیسن یہ سیکھتے ہیں, they should treat people, always treat people as per their background. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نیو کانورٹس تھے ان کو بوٹی میں سے بھی زیادہ حصہ دیا. جب رسول اللہ was calling them, don't run, I am Muhammad son of Abdullah from your tribe, so they put attention. تو ہر بندے کو ایک جیسا ڈیل نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو ہم نا انیشلی بچپن میں ایک ورڈ سنتے تھے تو اکثر ہمارے کلچر میں بڑا عجیب لگتا ہے اور ہمیں سارکاسٹک لگتا ہے کہ آپ تم اپنی بات میں رکھو. تو اس یہ اچھی بات لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ کوئی آپ کو بری لگتی ہے. اپنی بات میں رکھو. آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا, ماں باپ کبھی ڈانٹ نہیں پڑی بہن بھائی؟ سارا کے غم جو ہے نا وہ میرے غموں سے ملتے جلتے ہیں. اکثر میرا بھائی جو ہے بڑا اکثر مجھے غصے میں کہتا تھا, اب تو نہیں کہتا. تو یہ ہم کیا فیل کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے تھے یہ بڑا ویئرڈ لگتا ہے کہ آپ تم اپنی بات. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے اس کنڈکٹ سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے.
یہ جو اگر ہم اصل سٹوری کی مزید ڈیپتھ میں جائیں نا، جب پروفٹ یہ وار بوٹی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے تو نیو کانورٹس نے پتا کیا کیا؟ جب ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی دے بیکیم سو ویشیس کہ انہوں نے پروفٹ سے لینے کی بجائے چھیننا شروع کر دیا کہ رسول کا جو گارمنٹ تھا وہ ہٹ گیا. کین یو بلیو دیٹ؟ یہ کتنے اگریسو تھے نیو کنورٹس آف مکہ، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں پتا تھی اور رسول اللہ نے سارا کچھ دے لے لو لے لو. یعنی جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ان کے بیک گراؤنڈس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، سب کو ایک جیسا ڈیل نہیں کرنا چاہیے. تو رسول اللہ کے لیڈرشپ سٹائل سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے. پھر we should have faith in اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. always have faith. دیکھیں پروفٹ نے وہ جو ڈسٹ پھینکی تھی اور یقیناً پروفٹ نے کچھ پڑھا، اللہ کو کنیکٹ کیا، وہ ڈسٹ ان کے لیے میٹل پارٹیکلز میں کنورٹ ہوگی. سو always have strong faith. کبھی بھی مت گھبرائیں اگر کرائسس آ جائے، اللہ پر فیتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپروچ کریں. نمبر 4 سب سے بڑا لیسن، کیا پروفٹ نے وار کیپٹیوز کو مارا تھا؟ نو. پروفٹ نے تو الٹیمیٹلی کو ریٹرن کر دیا تھا. تو مرسی اینڈ فارگیونیس ہمیں اپنی لائف میں گائز مرسی اینڈ فارگیونیس دکھانی چاہیے. پلیز کم اپ ود یور ایگزامپل. کہاں مرسی دکھائیں گے؟ کوئی ایگزامپل کوٹ کرے گا ریئل ٹائم کہاں ہم مرسی دکھا سکتے ہیں؟ یا لیڈرز کے پرسپیکٹو میں تو وار کیپٹیوز کی بات ہوگی کہ ہمارے لیڈرز کو اگر وہ کسی بیٹل میں یا کسی کانفلکٹ میں کوئی بندہ پکڑتے ہیں تو اگر معاف کر سکے تو معاف کرنا چاہیے، اینیمیٹی ریڈیوس کرنی چاہیے. رسول اللہ نے سر اگر نے آپ سے کوئی چوری کیا، اگر کوئی غلط کام کیے تو ان دا نیم آف اللہ آپ کو forgive کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرسی دکھانی چاہیے. تو چور دا رائٹ انٹینشن. کو چھوڑ دیں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے چوری کی ہے، بہت اچھا لگا آپ سے. اور بھی چیزیں آپ لے لیں ہمارے گھر کی، اور بلکہ نمبر بھی لے لیں، کبھی ضرورت پڑے پھر پیسوں کی تو ضرور ہمارے گھر آئے. نہیں سر، اگر بندے کو سیکھنا چاہیے قرآن کہ تو کہہ زیادہ رہا ہے چوری مت چور کریں. کے ہاتھ کاٹ دیں، قرآن نے کہا اینڈ کٹ آف دا ہینڈ آف تھیف. ابھی آپ مرسی کو چور پہ لے گئی ہیں، ریئل ٹائم ایگزامپل کو تھوڑا آپ بہت ریئلسٹک لے رہی ہیں. یہ آپ کا پرسنل کانفلکٹ، دیکھیں آپ کسی جنگ میں نہیں ہیں، نہ ہم سولجر ہیں، ہم کہاں پر معاف کر سکتے؟ آپ نے کبھی لڑائی، آپ لوگوں کی زندگی کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ کے کوئی پنگے نہیں ہیں، مسئلے نہیں ہیں، فرشتے ہیں. کلاس فیملی پرابلمس ہوتے ہیں، فیملی پرابلمس. یہ ہائپوتھیٹک بات. پریکٹیکلی آپ کے گھر میں کوئی سب آرڈینیٹ ہے، اس نے کوئی نقصان کر دیا، آپ کے گھر میں کوئی بہن بھائی سے آپ کا پنگا چل رہا ہے، مسائل ہوتے ہیں. آپ لوگ نیک بچے ہیں بھائی ہمارے، تو ابھی بھی چل رہے ہوتے ہیں، کون گاڑی آگے کھڑی کرے گا، کون شیڈ کے نیچے کرے گا، مسائل بہت ہیں ہر جگہ، سڑک پہ آپ کے مسائل ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ بدلہ لے یا معاف کریں؟ وی شوڈ لیٹ اٹ گو. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے اتنے بڑے ایڈورس اینیمیز کو معاف کیا تو پروفٹ نے معاف کر کے یہ ایگزامپل بھی سیٹ کی کہ ہمیں اپنی لائف میں اینیمیٹی کو ریڈیوس کرنا اور معاف کرنا چاہیے. گائز دیز آر دی لیسنز جو ہم لکھیں گے ٹو گیٹ پورڈ آؤٹ آف بک. دیٹس آل. دی سیکنڈ پارٹ کا مطلب ہے ٹریٹ پیپل ایز پر دیئر بیک گراؤنڈس. لوگوں کو ان کی سوچ کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی نسل کے مطابق، ان کے گرومنگ کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. کس کو؟ اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی غریب ہے نہیں تو غریب کون ہے؟ وہ اسٹرینجر غریب ہے، رشتہ دار غریب ہے، کون ہے؟ تو اسٹرینجر کے ساتھ آپ نے کیا ڈیل کرنا؟ تو چیریٹی تو آپ نے اللہ کے لیے کر دی. اب آپ یہ لیڈرشپ رول میں ہیں. جس طرح میں ایک لیڈرشپ رول میں ہوں، میں ٹیچر ہوں، مجھے ڈفرینٹ ڈائیورسٹی کے بچے میرے سے پڑھے. آپ ایک بزنس رن کریں، آپ کی ٹیم میں ڈفرینٹ امپلائیز ہیں، ایک آنر ہے اس نے امپلائیز رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس نے ڈفرینٹ منسٹرز رکھے ہوئے.
सब पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, कुछ पर सख्ती होती है तो सख्ती करे, कुछ को माफ करना होता है माफ करे, कुछ से जान छुड़ानी होती है तो जान छुड़ाए। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपका एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक ऐसे शख्स के साथ जो पता है ये बहुत जालिम है या बहुत रिवेंज लेगा, तो आपको पता है कि यार ये तो पीछे ही पड़ जाएगा, तो अगर छोटे से गिव एंड टेक से मसला हल होता है तो मसला हल करें। अब कुछ लोग होते हैं जो मांगते रहते हैं पैसे, कुछ देखे बैगर गाड़ी नॉक करेंगे, आप देखें ना एक दफा नहीं, जब तक सिग्नल है वो आपको फोर्स कर देंगे। अब एक ऑप्शन है आप डांटे, ठीक है, वैसे तो बैगर्स को डांटना इज नॉट गुड, इस्लाम ने मना किया। अब अगर आपके पास 10 रुपए है, इवन 5 रुपए का कॉइन है, आप कुछ भी दे देंगे वो चला जाए, तो इंस्टेंट कितना मूड खराब करेंगे, तो बार बार आपको तंग कर रहा है तो कुछ दे दे। अच्छा टाटा गाड़ी, मैं तो अक्सर गाड़ी में टिकी पैक करता हूँ, कोई ऐसे जबरदस्ती आपके साथ नहीं हुआ वो वाइपर ले आते हैं। अब बड़ा एम्बेरस होता है कि आपने शीशा साफ नहीं कराना, उसने तो सर्फ फेंका और वाइप कर दिया, अगर हम पैसे ना दें तो इट इज लॉफुल, लेकिन अब क्या करें, तो अब वो वेट कर रहा है तो कुछ दे दे। तो अब बजाय इसके मैं कहूँ ये रुको गाड़ी साइड पे लगाओ, तुमने मेरा शीशा क्यों साफ किया, और बिला वजह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे, डजंट मेक, उस बेचारे ने जो करना था वो कर लिया, तो हमें उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको कुछ चाहिए। आप अपनी डेस्टिनेशन को टारगेट करें, ना कि आप रास्ते में रुके हैं तो डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेंगे। सो इसका मतलब ये है, तो लोगों को उनके बच्चा है, बच्चा जिद्दी है, आप बच्चे से आर्गुमेंट कर सकते हैं डेवलप, बच्चा मानेगा ना, बच्चा मानता है ना बूढ़ा शख्स मानता। इसका बेस्ट हल क्या है, लेट इट गो, जो कह रहा है करें, लोगों के बैकग्राउंड के मुताबिक डील करना, ठीक है, जैसे मैं अक्सर आप लोगों के साथ ओके, अल्लाह हाफ़िज़।